دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور ہمارے ساتھ دو کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میرے نا بیٹے دے نا بڑے پیشاب والی جگہ نہیں ہے باندھا، اچھا ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਪਰ ਨੂੰ ਪੋਟੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। اچھا ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। وہ کچھ زخم ہے میرے خیال پیشاب والی جگہ پہ، وہ جگہ بند ہوئی بچے کی ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ بچے کی ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ بیٹے کی ਹਾਂਜੀ। آپریشن تو مسئلہ کیا ہے؟ بڑے پیشاب والی جگہ بند ਆ۔ اچھا تو کیا سوال کیا ہے؟ سوال بھی میرا ٹائم نہیں لگتا، میں سارا دن اس بچے ਨੂੰ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ سن کر ظاہر ہے بہت تکلیف ہوئی، بیٹے ਦਾ 9ویں مہینے ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਦੁਬਾਰਾ۔ اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے، اور بہت تکلیف ہوئی سن کر۔ اللہ تعالیٰ تکلیف کو راحت میں بدلے۔ عجیب سی سب تکلیف ہے، اللہ بہت تعالیٰ زیادہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، سن کے تکلیف ہوئی۔ اللہ پاک ایسی کوئی اور اس ماں کو ہمت عطا فرمائے، اس ماں کو ہمت دے اللہ، اور اس بیٹے کو صحت دے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائین، پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اس دن میں نے سیل صاحب کا نام لیا تھا۔ میں مفتی علماء کا ساروں کو میں عزت کرتا ہوں، صرف یہ ہے کہ بس میرے ذہن میں آیا میں نے کہہ دیا۔ صحیح، میرا چلیں اس میں سوال کوئی یہ ہے، حرج نہیں، محسوس نہیں کیا۔ اچھا میں معذرت چاہتا ہوں سب سے، علماء سے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں آپ کسی کا بھی نام لیں گے دوسرے کا دل خوشی ہوگا۔ آپ نے ان کا کیا نام لے لیا، سب کا نام ہمارا لے نہیں لیا۔ لیا۔ سوال کی نوعیت سمجھ لیں۔ میں ذرا اچھا سوال میرا یہ ہے کہ ایک بندہ مثلا 22-23 ہزار روپیہ انکم ہے اس کی، ٹھیک ہے 23,000، باقی آمدن کوئی نہیں، ہاں 22-23 ہزار روپیہ نا، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہے، علاج ہے مہنگا، صحیح، یعنی تقریباً 3.5 لاکھ روپے ایک آنکھ کا مانگتے ہیں کارنیا چینج کرنے کا، اچھا ٹھیک ہے جی۔ اور کیا زکوٰۃ کے پیسوں میں وہ بندہ کروا سکتا ہے علاج؟ اچھا یہ اسپتال والے کر کے دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ میرا سوال ہے۔ صحیح۔ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں 500 دفعہ یا 1000 دفعہ پڑھتا ہوں، کلمہ ہو گیا یا استغفار ہوگی یا سورۃ اخلاص ہوگی، صحیح، کیا اس کا صدقہ دینا لازمی ہے؟ خرچہ دینا، صدقہ دے، صدقہ صحیح، یعنی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص 500 دفعہ ڈیلی، تقریباً 1000 دفعہ کلمہ، اور اس کے بعد استغفار 500 دفعہ، یعنی جتنی ہمت ہو جائے میری۔ صحیح۔ اس کا کیا صدقہ دینا ہوتا ہے یا ویسے بندہ کھلا پڑھتا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کوئی کسی وظائف کے حوالے سے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بالکل شامل کریں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر یہ میرے 2 سوال ہیں جی۔ پوچھئے۔ ایک سوال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر میں لپیٹ کے کہا۔ اچھا چلیں، لائن ڈراپ ہو گیا غالباً۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، لائن ڈراپ ہو گئی۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کیا سوال ہے آپ؟ وعلیکم السلام بھائی، آپ سے ایک ہلو بھائی پوچھیں نا، سوال پوچھیں۔ بھائی سوال یہ ہے کہ اب عشاء کی اگر نماز قضا ہو جاتی ہے، جی میں کہہ رہا ہوں عشاء کی نماز تو اس کی قضائی دینی ہو تو اس میں وتر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لائن ڈراپ، بس یہ بڑے لمبے کالر ہوتے ہیں، پہلے ٹی وی پر دیکھتے ہیں پھر خود سنتے ہیں، پھر ٹی وی پر سنتے ہیں۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں۔ جی پوچھیں۔ ایک میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جہاں پہ 5 وقت کی نماز جیسا مسجد میں باجماعت ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہو اور وہاں جمعے کی نماز دفتر میں ہمیں مجبوری کے تحت پڑھنی پڑے، مطلب اپنے باس کے کہنے پہ، تو کیا جمعہ ہو جائے گا؟ اور دوسرا یہ میں نے پوچھنا تھا کہ اگر خواب میں ہم کوئی بری چیز دیکھیں گے کہ ہماری گم ہو گئی ہے، یا گاڑی یا موٹر سائیکل، دونوں بھائی اگر خواب آگے پیچھے دیکھیں سیم ڈے میں، تو کیا اشارہ ہوتا ہے اس کا اور اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بالکل۔ مفتی صاحب جوابات کی طرف آ جائیے، آپ آغاز کریں جوابات سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ بہن نے کیا کہ نمازوں میں یا تراویح میں کسی بھی نماز میں والضحیٰ سے والناس تک ترتیب کے ساتھ پڑھنا، ظاہر ہے کہ اگر آپ نے وہی یاد کیا ہوا سورہ والضحیٰ سے والناس تک اور آپ اسی طرح ترتیب کے ساتھ پڑھتی تو کوئی حرج نہیں ہے،
پڑھ سکتی ہیں. صحیح. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ عمرہ کرنے جو جاتے ہیں تو یہاں سے تو ظاہر ہے کہ ہم عمرہ کر لیتے ہیں نا, اب وہاں پر دوبارہ جو ہے وہ عمرہ کرنا, اگر ہمیں عمرہ کرنا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو مسجد عائشہ سے انہوں نے کہا جی ہاں بالکل, یا تو مسجد عائشہ جو کچھ کلومیٹر پر وہاں واقع ہے مکہ مکرمہ سے, اور ایک ہے مسجد جعرانہ, یہ تقریباً 29-30 کلومیٹر دور ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا مسجد عائشہ سے عام طور پر عمرہ کیا جاتا ہے, لیکن اچھا وہاں پر عمرہ کرنے کو چھوٹا عمرہ کہتے ہیں, اور مسجد جعرانہ چونکہ دور ہے تو اس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں, اور وہاں سے بھی افضل ہے عمرہ کرنا. تو بہرحال دونوں مقامات سے عمرے کی نیت ہو سکتی ہے. ابھی کہہ رہی ہیں کہ مسجد عائشہ میں غسل کیا جائے یا ہوٹل میں غسل کیا جائے, تو بہتر یہ کہ غسل احرام کے لیے کرنا یہ سنت ہے, ٹھیک ہے نا. تو غسل ہوٹل میں کر لیجئے, اور میرا مشورہ یہ کہ احرام بھی ہوٹل میں باندھ لیجئے, جو بھی مسجد عائشہ میں آ کر آپ نفل پڑھ کر اور نیت فرما لیں, یہ سب سے بہتر ہے. اگر ہوٹل میں نہیں غسل کیا, ظاہر ہے کہ خواتین کے لیے تو عام طور پر ہوٹل میں انتظام ہوتا ہے, تو خواتین وہاں غسل کر لیں, اور اس کے بعد وہاں پر اگر احرام وغیرہ نہیں پہنا ہے تو مسجد عائشہ میں آ کر احرام پہن سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے, اچھا یہ ہوتا ہے, آسانی اس میں کہ ہوٹل سے غسل اور احرام وغیرہ کر کے نکلیں, تاکہ وہاں جا کر وقت ضائع نہ ہو, اور 2 رکعت نوافل پڑھیں اور نیت کریں عمرے کی, اور اس کے بعد وہاں سے خانہ کعبہ کی طرف آ جائیں. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ میدان عرفات سے نیت کر کے عمرہ کرنا, چاہے حج کے دوران ہو یا چاہے عمرے کے دوران ہو, یعنی وہاں پر آپ رہ رہے ہیں, عمرہ کرنا ہے تو مسجد عائشہ جانا ہوگا یا مسجد جعرانہ جانا ہوگا. عرفات سے آپ عمرے کی نیت کر کے اس طرح نہیں کر سکتے. جی جی. اچھا حالت احرام میں یہ بڑی مشہور بات ہے, اور یہ سن بھی رہے, چونکہ لوگ آج کل زیادہ جا نہیں رہے اس لیے سوالات نہیں آ رہے, ورنہ تو رمضانوں میں بھرمار ہوتی تھی. علامہ صاحب آپ کو یاد ہے عمرے کے بڑے سوالات آتے تھے. جی جی جی. اچھا حالت احرام میں جب آپ جاتے ہیں نا, طواف کرتے ہیں, تو حجر اسود کا استلام جو ہے یہ ہے سنت ہے. اچھا استلام کسے کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو آپ نے یوں لگایا اور یوں چوم لیا, اسے استلام کہتے ہیں. اب علماء یہ کہتے ہیں کہ حالت احرام میں خوشبو بنا ہے, اب وہاں پر اگر آپ ہاتھ لگاتے ہیں حالت احرام میں تو وہ خوشبو ہاتھوں میں لگ جاتی ہے, اگر ہونٹوں سے چومتے ہیں تو ہونٹوں سے خوشبو لگ جاتی ہے. تو تھوڑی بہت خوشبو اگر لگ گئی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, صدقہ وغیرہ دے دیں, ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلا دیں, اتنی رقم دے دیں. لیکن اگر بہت زیادہ خوشبو لگ گئی اور وہ خوشبو آپ سے آ رہی ہے, سب کو محسوس ہو رہی ہے, تو اس صورت میں دم واجب ہوگا, یعنی ایک بکرا واجب ہوگا یا گائے کا یا اونٹ کا ایک حصہ واجب ہوگا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں آپ استلام اس طرح نہ کریں, بلکہ دور سے یوں کر کے اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیں, آپ کا استلام ہو جائے گا. اور جب احرام کی حالت نہیں ہے, جتنا چومنا چاہیں چومیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. صرف خوشبو کی وجہ سے علماء احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ کہا کہ قرآن پاک اگر گر جائے تو اس کی کیا صورت ہے؟ گر جائے, جان بوجھ کر تو کوئی نہیں گرا تھا, پھر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اور بہتر یہ کہ اتنے جو ہے وزن کا آپ آٹا وغیرہ کوئی کھانے پینے کی چیز صدقہ وغیرہ دے دیں. بالکل ٹھیک. جی علامہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انہوں نے پوچھا ہے, یہ ایک مشہور سوال ہے جو بار بار پوچھا گیا ہے کہ قضا نماز کے حوالے سے کہ کیا ہر نماز کے ساتھ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو بالکل مثال کے طور پہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کے خاص طور پر جو بعد ہے اس وقت نہیں ادا کر سکتے. عصر میں خاص طور پہ جو ہے وہ مسجد کے اندر نہیں ادا کر سکتے آپ, لیکن جو ہے وہ جو قضا ہر نماز کے ساتھ قضا کا ادا کرنا ہے وہ بالکل کر سکتے ہیں. مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی نماز کے ساتھ آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. اتنا خیال کر لیں کہ جو مکروہ اوقات ہیں ان کے اندر نماز نہ پڑھیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نماز کا اسی کے ساتھ ادا کرنا لازم و ضروری ہے. مثال کے طور پر ہماری فجر چھوٹی ہے تو فجر ہی کے ساتھ ادا کرنا لازم و ضروری ہے, ایسا نہیں ہے. آپ ظہر کے بعد کر سکتے ہیں, آپ مغرب کے بعد کر سکتے ہیں, کسی بھی ایسی جو ہے وہ نماز کے وقت کر سکتے ہیں کہ جس کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے. مکروہ اوقات میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے, نہ قضا کی جا سکتی ہے. صحیح. ایک اور سوال پوچھا انہوں نے کہ سجدے کے اندر پاؤں کا اٹھ جانا. دیکھیں سجدے کے اندر 10 انگلیوں کا زمین پر جمنا جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے. 2 کا کم سے کم بلکہ 1 انگلی کا کم سے کم فرض ہے. اگر تو ایسا ہے کہ سجدے کے اندر اس کے پاؤں لگے
تو پھر تو ٹھیک ہے، لگ کے اٹھ کے درمیان میں تو ہو جائے گی پھر بھی نماز، لیکن سرے سے لگے ہی نہیں تو تب سجدہ نہیں ہوگا. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہے، سجدے میں جائے گا جب تو ایک مرتبہ تو اس کی انگلیاں لگیں گی زمین. ظاہر ہے بڑے بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں. جی اچھا، ادھر پیشانی رکھی ادھر پیر اٹھا لی ہے، پیشانی رکھی پیر اٹھا لی. تو ایسی صورت جو مجھ سے فرما رہے ہیں کہ ایسی اگر لاپرواہی کی صورت ہو تو اس صورت کے اندر دوبارہ اس کا سجدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اعتکاف کی قضا کے والے سے پوچھا کہ اعتکاف اگر کسی شخص کا ٹوٹ گیا اس کی قضا کیسے کرے گا؟ تو پھر ایک دن کا روزہ رکھے گا اور اس دن اعتکاف کرے گا، اس کی ساری کی ساری قضا ہو جائے گی. صحیح. وطر کی شب قدر کی علامت، بس وطر کی جماعت کب ہے؟ شب قدر کی علامت جی لیکن شب قدر کی علامات بہت ساری لکھی ہوئی ہیں بزرگوں نے کہ وہ رات بڑی ٹھنڈی ہوگی، اس کے اندر خنکی ہوگی، اس کے اندر یہ علامات ہوں گی، وہ علامات ہوں گی. بہرحال یہ ہر آدمی نہ پہچان سکتا ہے، نہ پتہ چل سکتا ہے. آپ ان چیزوں کو چھوڑیں. آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی طاقت آتے ہیں، وہ بچپن سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کتاب کے اندر، مشہور کتاب ہے، ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے اس کے اندر 10 علامات لکھی ہوئی ہیں. تو لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو علامت سے تو ذہن منتشر رہے گا، یکسو ہو کے عبادت کیسے ہو؟ دیکھیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، یہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سنت سے یا فرمان سے کوئی بھی ایسی چیز ثابت نہیں ہے صحیح کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو. یہ بزرگوں کے اپنے مشاہدات و تجربات ہیں. اس کی بنیاد اچھا پبلک اسی کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے کہ آج مجھے یہ نظر آ رہا تھا، آج چاند چھوٹا نظر آ رہا تھا، لگتا ہے کہ آج جو ہے نا وہ 30 کا نہیں ہے، فلاں کا نہیں. آپ ان چیزوں کو چھوڑیں. ہر رات کو جتنی بھی طاق راتیں ہیں ان کے اندر عبادات کو پکڑیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ برکتیں رحمتیں حاصل کر سکیں. جی نابینا شخص ہے. وطر کی جماعت کب سے شروع ہوئی؟ دیکھیں وطر کی جماعت تو جس وقت تراویح کی جماعت شروع ہوئی اس کے ساتھ ہی وطر کی جماعت بھی شروع ہو گئی. کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وطر پڑھایا کرتے تھے. آپ عشاء کی نماز بھی پڑھاتے تھے اور وطر پڑھایا کرتے تھے. اور حضرت ابی بن کعب قاری قرآن جو ہے آپ تراویح پڑھایا کرتے تھے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء اور وطر پڑھایا کرتے تھے. جی وہ سب ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ نابینا شخص ہے، نماز کے اندر جو ہے وہ آگے پہلی صف میں اگلی صف کے اندر جگہ موجود تھی اور نابینا نے جو ہے وہ پیچھے نماز شروع کر دی. اس کو جو ظاہری بات ہے نابینا نظر نہیں آتا، تو آیا اس صورت میں جو ہے اس پہ کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں وہ نابینا ہے، اگر جو ہے نظر نہیں آیا اور اس وجہ سے پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز پر اثر نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی. باقی ایک جو ہے وہ بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ فوت ہونے والا جو شخص ہے اس کو کلمہ شریف جو ہے وہ کس طرح پڑھائیں گے فوت ہونے والے شخص کو؟ تو دیکھیں فوت ہونے والے شخص کو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں تلقین، یہ تلقین کرنا ویسے مستحب ہے لیکن تلقین کا جو طریقہ ہے اس کو دیکھ لیا جائے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں میت کو سامنے کہتے رہتے ہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھیں. اس طرح نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس پہ موت کی سختی ہے، ہو سکتا ہے اس کے منہ سے اس وقت کوئی شنی کلمہ نکل جائے. اگرچہ موت کی سختی میں نکلے ہوئے کلمہ کفر کا اعتبار نہیں ہے، فقہا کا فیصلہ ہے، یہ اس پہ باقاعدہ فتویٰ ہے کہ نزا کے وقت اگر کوئی کفریہ کلمہ منہ سے نکل گیا تو اس پہ حکام کفر جاری نہیں کریں گے، وہ موت کی سختی کی وجہ سے نکلا ہے. لیکن چونکہ جو لوگ ہیں وہ ان احکام کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے، اس کے منہ سے اگر کوئی اس طرح کلمہ نکل گیا تو لوگ بعد میں اسے برا بھلا کہیں گے، باتیں بنائیں گے. تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے یوں نہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے سامنے باواز بلند پڑھنا شروع کر دیا جائے تاکہ سن کر اسے بھی یاد آ جائے. تو باواز بلند لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کریں. بالکل جوابات لیتا ہوں میں آپ سے، ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد حاضر ہوتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کے لائیو ٹیلی فون کال سے جو ہم نے سوالات کیے تھے ان کے جوابات لے لیتے ہیں. جی علامہ صاحب مفتی حسن نویدیان. جی ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ 15 پارے قرآن مجید فرقان حمید کے میں پڑھتا ہوں اور 15 پارے جو ہے میری زوجہ پڑھ لیتی ہیں، اس طرح ہم قرآن مجید فرقان حمید کا ختم کر لیتے ہیں، تو آیا اس طرح کرنے سے ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید اگر اس طرح بھی آپ دونوں پڑھتے ہیں تو ختم تو ہو گیا، آپ کو آدھے ختم کا ثواب ملے گا، آدھے کا ان کو ثواب ملے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے ختم کا ثواب اکیلے آپ کو ملے تو آپ پورا ختم آپ خود کر لیں، اور پورے ختم کا ثواب اکیلا آپ کی زوجہ کو ملے تو پورا ختم وہ کر لیں. الغرض جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے، لیکن اتنا بھی پڑھ لیا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں اجر نہیں ملا یا اس میں ختم نہیں ہوا. ختم تو یہ بھی ہو گیا کیونکہ اس طرح ختم کرنا کوئی لازم نہیں تھا کہ آپ نے اس طرح ختم ایک بندے نے کرنا ہی کرنا ہے. قرآن بہرحال برکت والا فضیلت اور اجر آپ کو ہی ملا، آپ کی زوجہ کو ہی ملا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا الگ الگ پورا ختم کریں. اس میں
ظاہر ہے جی. اور ایک اس پہ ایک اور وضاحت بھی کر دوں حضرت علامہ صاحب, جو ہے وہ ایک لفظ ہے وہ پارے, جس کو ہمارے ہاں ایک بولا جاتا ہے سپارے. یہ لفظ تو غلط العام نہیں, غلط العوام ہی ہے. یہ جو ہے وہ اہل علم تو اس طرح خیر بولتے بھی نہیں اور بولنا بھی نہیں چاہیے. پارا مانا ہوتا ہے ٹکڑا, ظاہر ٹکڑے کو سی پارا مانا ہوتا تھا 30 ٹکڑے, تو اصل میں تھا سی پارا 30 پارے. تو لوگوں نے اس کو سمجھ لیا کہ شاید جو ہے وہ ایک پارے کا, تو لوگوں نے کسی نے سپارہ بنا لیا, کسی نے سپارہ بنا لیا, تو سپارہ یہ غلط ہے. پارا سی پارا 30 پارے اور ایک پارا جو ہے وہ پارا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک جو ہے وہ بھائی نے سوال پوچھا کہ جنازے کے اندر جو ہے وہ ہم درود شریف جب پڑھتے ہیں تو کما صلیتا و سلمتا و بارکتا و رحمتا و ترحمتا اس طرح پڑھتے ہیں. تو اگر کسی نے جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ لیا تو اس سے وہ درود شریف ہو جائے گا, جنازہ ہو جائے گا یا نہیں, ہمیں اسی طرح پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے, نہ فرض ہے نہ واجب ہے, سنت بھی نہیں ہے. سنت تو درود ابراہیمی ہی ہے. سنت یہ کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں, لیکن چونکہ وہ بھی آپ نے اگر اضافی الفاظ اس کے اندر ایڈ کر لی ہیں اور رائج بھی ہمارے ہاں تو اس سے بھی ہو جاتا ہے, لیکن سنت بہرحال درود ابراہیمی ہی تھا. درود ابراہیمی پڑھنا افضل تھا, اور اگر وہ آپ نے اس کی جگہ درود ابراہیمی پڑھ لیا تو آپ افضل کام ہی کر رہے ہیں. آپ اس کی جگہ اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں, جنازہ ہو گیا اور آپ کا درود شریف بھی ہو گیا. ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ جناب فدیہ بولا جاتا ہے, تو یہ فدیے کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں فدیے کا لغوی طور پر معنی ہوتا ہے مال وغیرہ دے کر اپنی جان چھڑوانا, چھٹکارا حاصل کرنا, یہ ہے لغوی معنی. اور اصطلاحی معنی ہے فدیے کا کہ بدنی عبادت کسی عذر کی وجہ سے بدنی عبادت رہ گئی ہو یا کوتاہی ہوئی ہو تو مال دے کر اس عبادت سے بری و ذمہ ہو جانا, یہ ہے فدیے کا معنی. اور وہ آدمی کہ جو شیخ فانی ہو, ایسا بیمار یا پھر ایسا بیمار ہو کہ اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو, اب ایسا مرض لاحق ہے, تو اس صورت میں اس پر فدیہ ہوتا ہے, ورنہ ادروائز فدیہ نہیں ہوتا, روزہ ہی رکھنا ہوتا ہے. بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ اگر چھٹ جائے بیماری کی وجہ سے تو کوئی بات نہیں, فدیہ دے دیں روزہ ہو جائے گا. نہیں, فدیے سے کام نہیں چلے گا. بیماری کی وجہ سے اگر آپ نے روزہ چھوڑا, رخصت آپ کو ہے, کنسیشن ہے, لیکن جب ٹھیک ہو جائیں گے تو ٹھیک ہونے کے بعد اس کی قضا لوٹانا آپ پر لازم ہے, ضروری ہے. فدیہ صرف اس صورت میں جب کہ ایسا مرض ہو جو ٹھیک ہی نہ ہو سکتا ہو. اور ایک جو ہے نا بہن نے سوال پوچھا کہ میرے خاوند فوت ہو گئے, ان کے پاس 7 لاکھ تھے, اب میں ان کی زکوٰۃ دے سکتی ہوں یا نہیں؟ تو دیکھیں ان پر زکوٰۃ لازم تھی. خاوند کو اصل تو وصیت کرنی چاہیے تھی زکوٰۃ کی, خاوند نے وصیت اگر کی ہے پھر تو لازم ہے, اور اگر وصیت نہیں کی تو آپ ان کی طرف سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دیں. صحیح. جی مفتی محمد رضا. زوال کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ تو اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے نا, اس سے 40 منٹ پہلے سے لے کر ظہر کی نماز کے وقت کے شروع ہونے تک یہ زوال کا وقت ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا, احتیاطی وقت ہے یا متعین یہی ہے؟ 35 منٹ ہوتے ہیں تو یعنی 40. جی ٹھیک ہے, 40 منٹ آپ سمجھ لیں. بالکل ان اوقات میں یعنی جو زوال کا وقت ہے اور طلوع آفتاب کا وقت ہے, غروب آفتاب کا وقت ہے, اس میں کوئی سجدے والی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے, منع ہے, ممنوع ہے. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ اسلام آباد کا سفر کیا, اور ظاہر ہے کہ آپ کا سفر شریک کہلاتا ہے, یہ 57.5 میل اور 92 کلومیٹرز ہوتا ہے یہ. تو اگر اس میں روزہ چھوڑا ہے تو آپ کو اختیار تھا, آپشن تھا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فائدۃ من ایام اخر. سفر شرعی ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ہاں, آسان سفر ہے تو روزہ رکھ لیں, بہتر ہے. نہیں چھوڑ دیں تو چھوڑ دیے تو کوئی گناہگار نہیں ہوں گے. بعد میں آپ کو ایام منہیہ کے علاوہ روزہ رکھنا ہوگا, یعنی 1 شوال اور 11 12 13 10 11 12 13 ذی الحجہ, یہ 5 ایام کو چھوڑ کر کسی بھی دن روزے کی قضا کرنی ہوگی. اس میں سحری والی وضاحت بھی فرما دیں کہ وہ سحری سفر جو ہے وہ سحری سفر میں ہو. ہاں, وہ سحری اگر سفر میں ہو تو تب روزہ چھوڑ سکتا ہے, لیکن اگر دن میں روزے کا یعنی مثال کے طور پر روزہ رکھ لیا اس نے اور صبح 8 بجے سفر کیا ہے تو اب روزہ توڑ نہیں سکتا. اب نہیں توڑ سکتا. اچھا, جی یا تو اچھا ہی نہیں, یا تو سفر کا پتہ ہوتا کہ میرا آج سفر ہے. نہیں. اچھا, اگر یہ آپ بات کو بہت دور تک نہیں, میں سوال پوچھ رہا ہوں نا, تو صاحب بیچ میں مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر سفر 7 بجے 8 بجے 9 بجے سحری کے بعد ہے تو اب یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اب آپ کو روزہ رکھنا ہوگا, رکھنا پڑے گا. سحری کا وقت آپ نے پا لیا ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا, لازمی ہے. لیکن اس سے پہلے اگر سفر آ گیا ہے تو اب روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور بعد میں ایام منیہ کے علاوہ قضا کرنی ہوگی, اور اس صورت میں کوئی کفارہ وغیرہ ان پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا
کہ بلی روئے تو کیا پریشانی ہے. بعض اگر بلی رو رہی ہے, اچھا یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ بلی رو رہی ہے یا کتا رو رہا ہے, کیسے معلوم ہوتا ہے؟ بعض اوقات خواتین رو رہی ہوتی ہیں تو وہ نہیں ایسا انسان نہیں ہے جو ہے نا تشبیہ نہیں, میں آپ کو کچھ اور سوال کروں, تشبیہ دے دیتا ہے کہ بھائی وہاں جو ہے نا بلیاں رو رہی ہیں, یہاں تم رو رہی ہو, کیا ماحول بنا. اچھا بعض اوقات ایسی چیخوں کی آواز آتی کتوں کی کہ لگتا ہے کہ رو رہے ہیں, تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے. یہ تو بات طے ہے کہ عام طور پر انسانوں کو جو نظر نہیں آتا, جیسے مردے کے معاملات ہیں, وہ ان مخلوقات کو نظر آتے ہیں, لیکن پریشانیوں کا, مصیبتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد یعنی مسبب الاسباب اللہ رب العالمین ہے, اور جو چیز ہے وہی لاتا ہے, جو چیز ہے وہی لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک سوال یہ ہوا کہ نوافل جو ہم پڑھتے ہیں رات کو, تو مثال کے طور پر سورتیں پڑھتے ہیں, تو ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے, سنت ہے, پڑھ لیں, اچھی بات ہے. نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں, لیکن پڑھ لینا چاہیے. اور یہ بسم اللہ آپ زور سے نہیں پڑھیں گے, آہستہ آواز میں پڑھیں گے. اس کے بعد ایک سوال ہوا کہ 3 تولے سونا ہے, اگر 3 تولے سونا ہے اور کچھ رقم وغیرہ آپ کے پاس جمع ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جاب لیس بھی ہیں, تو اگر رقم وغیرہ کچھ جمع ہے, 3 تولہ سونا ہے, تو اب یہ سب ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جاتا ہے اور بن جاتا ہے, تو اس صورت میں آپ صاحب نصاب کہلائیں گے. لیکن اگر 3 تولہ سونا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ صاحب نصاب نہیں ہیں, آپ زکوٰۃ کے فطرہ یعنی آپ ادا نہیں کریں گے. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ ناپاک چیز دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ناپاک چیز دیکھنا یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اس سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایک سوال یہ ہوا کہ کسی کی فوتگی میں بلیک سوٹ پہننا کیسا ہے؟ سوگ کو ظاہر کرنا یہ اس طرح مناسب نہیں ہوتا. تو بہرحال سوگ جو ہے نا یہ غم دل کا نام ہے. عام طور پر اس طرح کچھ ایام میں ہم بلیک سوٹ پہن لیتے ہیں اور کسی سوگ کو ظاہر کرتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. ویسے آپ جب بھی بلیک سوٹ پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں, جیسے آپ کے بھائی نے پہنا ہوا ہے. جی, یہ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ شب قدر کے اندر جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان صورتوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہاں اس کا تو سب نے جواب دے دیا. ہاں, ناپاک چیز دیکھنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بھی ہو گیا. شادی کے لین دین سے آغاز, اگر واپس نہیں کر پائے تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ اچھا, یہ میرے پاس رہ گیا, آفس آتا ہوں. شادی کے لین دین کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں شادی پر کیا کہتے ہیں اس کو, نیوتا, یہ جو دیا جاتا ہے یہ نہ کوئی شرعن واجب ہے, نہ کوئی قرض کر کے دیا جاتا ہے کہ جناب تسی واپس کرنا ہے, واپس نہیں کیتا تو کورٹ لے کے جاؤں گا میں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک معاشرتی چیز ہے اور لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم نے واپس کیا. کچھ علاقوں کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ لکھ رہا ہوتا ہے باقاعدہ طور پر. دیہاتوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ, جناب ایک بندہ بیٹھا ہو باقاعدہ. یہاں بھی ایسے ماشاءاللہ ہیں اچھا جو پوری کاپی بنائی ہوئی ہے, وہ لکھتے ہیں وہ کس نے کیا دیا ہے. صحیح بات, تو پتہ تو چلے. بہرحال اس کو نہ شرعن کہا جا سکتا ہے واجب الادا, اور نہ مثال کے طور پہ کوئی قرض کر کے دیتا ہے, لیکن اخلاقی طور پہ جہاں عرف ہو نا اس طرح وہ قرض کا, تو وہاں تو واپس کرنا پڑے گا. نہیں مفتی صاحب کیا کریں گے, اگر کوئی واپس نہیں کرے گا تو اس کو کورٹ میں لے جا سکتا ہے. کورٹ تو ایک الگ بات ہے, لیکن ویسے جہاں قرض کا ہو میں نے کیا نا کہ ایک اخلاقاً محبت کا ہے, لیکن یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا عند اللہ مجھ سے اس کی مسئولیت ہوگی. اصل مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے, اصل مسئلہ تو صحیح یہی ہے. ہم نے اس کے ساری یہ کر دیا کہ چھوڑے نہ چھوڑے بندہ نہیں چھوڑے گا, بندہ تو حضرت ہم نے اس کی ساری کر دی کہ اخلاقاً واپس کیا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے, ساری چیزیں صحیح ہے. اب یہ ہے کہ قانوناً اور شرعاً کیا اس کی مسئولیت ہوگی, تو نہ قانوناً اس کی مسئولیت ہے نہ شرعاً اس کی مسئولیت ہے. ہاں دینا چاہیے آپ کو, آپ نے لیا ہوا ہے, جڑے لیتے ہیں تو واپس کرو. صحیح بات ہے. جی, بیٹا بیمار ہے اور بار بار پٹیاں کرتی ہوں اور مجھے ٹائم بھی نہیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ بچے کو صحت عطا فرمائے. سب علماء نے دعا کی ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کا. دیکھیں بہن کی ہے تو یہ بہت مشکل حالات ہیں, لیکن پھر بھی بہرحال آپ کو نماز کے لیے وقت نکالنا پڑے گا اور نماز آپ کو ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ 22-23 ہزار روپے میرے پاس ہیں اور میں جو ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میں آپریشن کرانا چاہتا ہوں زکوٰۃ کے پیسوں لے کر. تو اگر آپ فقیر شرعی ہیں اور آپ کے پاس کوئی سون وغیرہ نہیں ہے, آپ صاحب نصاب نہیں ہیں, تو آپ بالکل جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے کروا سکتے ہیں. ایک سوال اور پوچھا ہے کہ کلمہ استغفار, سورہ اخلاص, یہ سارے کے سارے کلمات میں پڑھتا ہوں دن میں 500 بار یا کتنی بار, تو کیا اس کے لیے کوئی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ دیکھیں انہوں نے کہا کہ میں بطور وظیفے کے نہیں پڑھتا ہوں, میں صرف ایک برکت کے لیے پڑھتا ہوں
اور کوئی مثال کے طور پہ اس میں نہیں ہے. وظائف کے لیے ایسا ہوتا ہے, کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ حزب البحر شریف جلالی وظیفہ ہے, اس کی باقاعدہ طور پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی, اور ایسی چیزوں کا ہوتا ہے. باقی آپ نے یہ کہا کہ میں ویسے کلمات پڑھتا ہوں تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, آپ پڑھتے جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائیں. لیکن پہلے بھی اس کی ایک وضاحت کر چکے ہیں ہم. وہ ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ میرے کرنا جو سیک نکلتا ہے, تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی وظیفے کو آپ کثیر تعداد کے اندر بغیر اجازت کے پڑھیں تو اس کی کچھ تپش اور گرمی آپ کے اوپر آتی ہے. بہتر ہے کہ کسی بزرگ سے لے کر کثیر تعداد کے اندر آپ کو پڑھنا ہے. 33 بار پڑھنا ہے, 50 بار پڑھنا ہے, 100 بار پڑھنا ہے, یہ تو ایک عام سا وظیفہ ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. جی مصعب جی دیکھیں, ایک جو ہے وہ بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ عشاء کی جب نماز قضا ادا کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ وطر پڑھنا بھی ضروری ہے یا صرف جو ہے وہ فرض ادا کیے جائیں گے؟ دیکھیں, عشاء کی جب نماز قضا کریں گے تو نماز کے فرض بھی لوٹائے جائیں گے اور وطر بھی لوٹائے جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ وطر واجب ہے, تو وطر کی بھی قضا اسی طرح ہے جس طرح فرض کی قضا ہے. ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ ہم دفتر کے اندر جمعے والے دن جو ہے دفتر کے اندر ہی جمعہ قائم کر لیتے ہیں کہ ہمارے باس یہ کہتے ہیں کہ اندر ہی کر لو, اب یہ ہماری مجبوری ہے, تو اس میں جمعہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, ہمارا جو فقہ حنفی ہے نا, فقہ حنفی کے اندر مفتبی قول تو یہی ہے کہ جمعے کے لیے اذن عام شرط ہے. عام حالات میں اذن عام اگر مفقود ہو جائے تو جمعہ اس سے ادا نہیں ہوتا. اور یہ جس طرح آفس کا بتا رہے ہیں, چند لوگ ہوتے ہیں گنتی کے اور اس طرح بند کر لیا جاتا ہے. جمعہ ایک محتم بشان عبادت ہے, ایک عظیم عبادت ہے, اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں, لوازمات ہیں جن کی رعایت کرنا ضروری ہے. تو اس طرح آفس کے اندر جو ہے یہ جمعہ ادا نہ کیا کریں. جہاں تک بات ہے باس کو سمجھانے کی, تو دیکھیں باس کو سمجھا دیں, کسی عالم کا کوئی اس طرح کا بیان سنا دیں یا کسی عالم کا تحریری فتویٰ لے کے اگر اپنے باس کو سمجھائیں گے تو باس انشاءاللہ جو ہے وہ سمجھ جائیں گے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو لیکن جمعہ بہرحال جو ہے وہ مسجد کے اندر جامع مسجد میں پڑھیں یا بڑی جگہ جو میدان ہوتا ہے کھلا اذن عام والی جگہ. آفیسز میں اس طرح اذن عام نہیں ہوتا تو وہاں جمعہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہو گئے ماشاءاللہ سوالات. ایک سوال اور غالباً لیکن وہ میرے پاس لکھنے سے رہ گیا. چلیں, خواب کے حوالے سے, خواب میں وہ تھا نا کہ خواب میں اگر کوئی چوری کے مناظر دیکھے تو کیا کریں؟ بتانا آپ. خواب میں اگر کوئی چوری کے مناظر دیکھتے, دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ہر خواب جو ہے وہ سچا خواب نہیں ہوتا, ہر خواب جو ہے وہ اچھا خواب نہیں ہوتا. بعض خواب حدیث نفس ہوتے ہیں, تخیلات ہوتے ہیں انسان کے, اور بعض اضغاث و احلام, بعض شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں. اور جو برے خواب جو اس طرح کے آتے ہیں ان کے بارے میں جو حدیث کے اندر تعلیم کیا گیا ہے کہ جب اس طرح کا خواب آئے, آدمی کی آنکھ کھلے تو 3 بار تھتکار دے بائیں طرف اور تعوذ پڑھ کے, لاہور شریف پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جائے اور کسی سے اس خواب کا ذکر نہ کرے تو انشاءاللہ اسے کوئی ضرر نہیں ہوگا. احتیاط تو صدقہ اگر احتیاطاً دے بہت اچھی بات ہے, صدقہ تو ویسی اچھی عبادت ہے, اس کو جزاک اللہ. مفتی صاحب آپ کا, صاحب آپ کا, علامہ صاحب کا بہت شکریہ. میں آج 27 رمضان مبارک ہے, ہم جو بریک لیں گے اس سے پہلے میں علامہ صاحب سے ایک درخواست کر رہا ہوں. بامبے سے ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا اور خاص طور پہ کہا تھا کہ وہ گرد خانہ من کا جو حصار آپ فرماتے ہیں وہ لازمی فرما دیں. اور اس کے بعد مدحت مصطفیٰ کا سیگمنٹ ہے, انشاءاللہ ہمیں جناب محمد مدثر قادری جوائن کریں گے, بھائی محمد عرفان غازیانی صاحب جوائن کریں گے, اور مفتی حسن نوید نیازی صاحب بھی آج نعت سنائیں گے, انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. جی حصار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بابنا تبارک حیثاننا یاسین سقفنا کاف یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین خاف حمایتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبور علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. گرد من, گرد خانائے من, گرد زنوں فرزندان من, گرد مالو دوستان من تو حصار حفاظت بشوی تو نگہدار باشی فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, سارے مہینوں سے ہے, سارے مہینوں سے نرالا شان